ہر سال کی طرح اس سال بھی حکومت پاکستان کی منسٹری آف حج اینڈ ریلیجیس افیئرز نے حج 2024 کے سرکاری پیکج کا اعلان کر دیا ہے، لیکن اس سال کا حج پیکج اپنے اندر ایک منفرد پیکج ہے اور بہت ساری ایسی سہولتیں پرووائیڈ کی گئی ہیں جو اس سے پہلے کبھی آفر نہیں کی گئی تھیں۔ حج 2024 کا پیکج گزشتہ سال کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے سستا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں عمیر بن طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو میں ہم حکومت کے اناؤنس کردہ حج 2024 کے سرکاری پیکج کے بارے میں بات کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس پیکج کی خوبیاں کیا ہیں اور اس کی خامیاں کیا ہیں، اور کیا آپ کو سرکاری حج کے لیے اپلائی کر دینا چاہیے یا آپ کو پرائیویٹ پیکجز کے اناؤنس ہونے کا انتظار کرنا چاہیے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ایک فیس بک کا گروپ بنایا ہے جہاں پر آپ اپنی کیوریز پوچھ سکتے ہیں، تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے تھرو اس گروپ کو ضرور جوائن کریں۔ اگر ہم حج 2024 کے سرکاری پیکج کی بات کریں تو نہ صرف وہ پچھلے سال کے مقابلے میں 1 لاکھ روپے سستا ہے، بلکہ اس سال حج پیکج کے اندر سوٹ کیس، ہینڈ کیری، عبایا، احرام کی بیلٹ اور جوتے رکھنے کے لیے ایک بیگ بھی پرووائیڈ کیا جائے گا۔ اس سال کے حج پیکج کی منفرد بات یہ ہے کہ حکومت نے 2 قسم کے پیکجز اناؤنس کیے ہیں، لانگ پیکج جو کہ 38 سے 42 ڈیز کا ہوگا اور شارٹ پیکج جو کہ 20 سے 25 دنوں پر مشتمل ہوگا۔ عازمین حج اپنی مرضی سے چوز کر پائیں گے کہ وہ کیا شارٹ پیکج میں حج کرنا چاہتے ہیں یا لانگ پیکج میں حج کرنا چاہتے ہیں۔ پاکستان کو 2 زونز کے اندر تقسیم کر کے دونوں زونز کی علیحدہ علیحدہ حج پیکج کی قیمتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلا ریجن جنوبی ریجن جس کے اندر کراچی، سکھر اور کوئٹہ آتا ہے، اور بقایا تمام شہر جو ہیں وہ شمالی ریجن کے اندر آتے ہیں۔ پچھلے سال کی طرح اس سال بھی حج پر اپلائی کرنے کے لیے 2 سکیمز ہیں، ایک ریگولر حج سکیم ہے اور دوسرا سپانسرشپ حج سکیم ہے۔ ریگولر حج سکیم کے تھرو اپلائی کرنے کے لیے آپ کو پاکستان میں کسی بھی بینک کے اندر پاکستان روپیز کے اندر پیسے جمع کروانے ہیں اور آپ کا نام قرآن دازی کے اندر شامل ہوگا، اور اگر آپ کا نام قرآن دازی کے اندر آیا تو آپ سرکاری حج کر پائیں گے۔ اس کے برعکس سپانسرشپ سکیم پر اپلائی کرنے کے لیے آپ کو منسٹری کے دیے گئے USD اکاؤنٹ کے اندر ملک سے باہر سے ڈالرز بھجوانے ہوں گے، اور جو لوگ اس سکیم کے تھرو اپلائی کریں گے انہیں قرآن دازی میں شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور پہلے آئیں پہلے پائیں کی بنیاد پر ان کی سلیکشن ہو جائے گی۔ لانگ اور شارٹ پیکج کے بیچ میں 75,000 روپے کا فرق ہے، اور اگر سپانسرشپ سکیم کی بات کریں تو $250 کا فرق ہے۔ اسی طرح جنوبی اور شمالی ریجن کے بیچ میں پرائسز کے اندر 10,000 روپے کا فرق ہے، اور اگر سپانسرشپ سکیم کی بات کریں تو $35 کا فرق ہے۔ شارٹ اور لانگ پیکج متعارف کروانے کے علاوہ حکومت نے لوگوں کو یہ چوائس بھی دی ہے کہ وہ مکہ کے اندر اپنی رہائش کی کیٹیگری خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ اگر عازمین حج اضافی پیسے پے کریں تو وہ ڈبل بیڈ یا 3 بیڈ کمرہ بھی لے سکتے ہیں اور ان کو شیئرنگ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے علاوہ لانگ پیکج کے اندر مدینہ کی رہائش 8 دن ہوگی اور شارٹ پیکج کے اندر مدینہ کی رہائش 3 سے 5 دن ہوگی، اور وہ عازمین حج جو لانگ پیکج کو اویل کر رہے ہیں اگر وہ اپنی رہائش مدینہ کی ایکسٹینڈ کرنا چاہتے ہیں اور وہ مدینہ میں زیادہ دن گزارنا چاہتے ہیں تو وہ اضافی پیسے پے کر کے وہ سہولت حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ عازمین حج جو کہ سپانسرشپ سکیم کے اوپر حج کریں گے وہ سی کیٹیگری مکتب بھی چوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت نے قربانی کی آپشن بھی عازمین حج کو پرووائیڈ کی ہے، اگر وہ چاہیں تو حکومت کے دیے گئے نرخ کے اوپر قربانی کر سکتے ہیں، اور اگر وہ اس کو اویل نہیں کرنا چاہتے تو وہ سعودیہ میں اپنی قربانی کا بندوبست خود بھی کر سکتے ہیں۔ تمام اضافی سہولتیں جو کہ حکومت نے اس سال عازمین حج کو آفر کی ہیں یہ بشرطِ دستیابی مہیا کی جائیں گی، اور اگر ان میں سے کوئی بھی سہولت دستیاب نہ ہو تو عازمین حج کو اس سہولت کے اگینسٹ جو پیسے چارج کیے گئے ہیں وہ واپس کر دیے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا آپ کو سرکاری حج کے لیے اپلائی کرنا چاہیے یا آپ کو پرائیویٹ حج آپریٹرز کے پیکجز اناؤنس ہونے کا انتظار کرنا چاہیے، اور یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، اور یہ فیصلہ آپ کے لیے آسان بنانے کے لیے میں آپ کے ساتھ کچھ حقائق شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے یہ کہ سرکاری پیکج کے اندر مکہ اور مدینہ کے اندر آپ کی رہائش حرم سے اور مسجد نبوی سے تھوڑا سا دور ہوتی ہے، اور پرائیویٹ حج کے اندر وہ نسبتاً قریب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ نارملی سرکاری
سرکاری پیکج کے اندر آپ کو مشاعر کے اندر منا، مزدلفہ، عرفات کے اندر صرف ڈی کیٹیگری کی آپشن پرووائڈ کی جاتی ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے اندر آپ کو اے بی سی ڈی ساری کیٹیگریز اویلیبل ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ مکہ اور مدینہ کے اندر رہ رہے ہوتے ہیں تو سرکاری حج کے اندر آپ کو شٹل سروس اویلیبل ہوتی ہے جو کہ 24 گھنٹے چلتی ہے۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ حج جس طرح قرآن دازی کے تھرو سلیکشن ہوتی ہے، اسی طرح سے آپ کو سہولتیں بھی قرآن دازی میں ہی ملتی ہیں، اور اس کو ایک لاٹری کہا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کو 5 سٹار رہائش مل جاتی ہے اور کچھ لوگوں کو حرم سے اور مسجد نبوی سے بہت دور رہائش ملتی ہے، اور یہ تمام چیزیں آپ کی لک پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان سے باہر مقیم جو پاکستانی ہیں اور وہ سرکاری حج کے اوپر حج کرنا چاہتے ہیں، وہ نارملی سرکاری حج پیکج سے اتنا زیادہ خوش نہیں ہوتے، کیونکہ وہ بہت ساری آسائشوں کے عادی ہوتے ہیں، اور یہاں پر ان کو ڈی کیٹیگری مکتب کے اندر اور حرم سے دور رہائشیں پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ شارٹ پیکج کی اگر ہم بات کریں تو 20 سے 25 دن لکھے گئے ہیں۔ آپ کو ایگزیکٹ فگر نہیں پتا کہ کیا وہ 20 دن ہوں گے یا وہ 25 دن کا پیکج ہوگا، کیونکہ 20 دن کم ہیں اور 25 دن کمپیریٹیولی پھر بھی مناسب ہیں، جس میں آپ اپنی تمام عبادتیں سکون سے کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ سرکاری حج کے اندر اضافی سہولتیں اویل کریں تو آپ کو کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کیا آپ کو وہ سہولت پرووائڈ کی جائے گی یا حج کے بعد آپ کے پیسے آپ کو واپس کر دیے جائیں گے، جبکہ پرائیویٹ حج کے اندر یہ تمام سہولتیں جو ہیں وہ گارنٹیڈ ہوتی ہیں، اور جو کانٹریکٹ آپ سے کیا جاتا ہے، جو نمبر آف ڈیز آپ کو بتائے جاتے ہیں، جو ہوٹل اور کمرے کی کیٹیگری آپ کو بتائی جاتی ہے، وہ سب چیزیں آپ کو پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ جن لوگوں کا بجٹ جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہے، میں ان کو نہیں ریکمینڈ کروں گا کہ وہ پرائیویٹ حج آپریٹرز کی طرف جائیں اور ان کے پیکیجز کا انتظار کریں، کیونکہ ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ ان کا پیکیج کتنا ایکسپینسو ہوتا ہے یا کتنا سستا ہوتا ہے، تو وہاں پر رسک جو ہے وہ کافی زیادہ ہے۔ اگر ہم اس پوری ڈسکشن کو کنکلوڈ کریں تو حکومت نے ایک بہت اچھا سٹیپ لیا ہے، لوگوں کو سہولتیں پرووائڈ کرنے کی کوشش کی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ فیوچر کے اندر بھی حکومت اس طرح کے انوویٹو سٹیپس لیتی رہے گی۔ لیکن یہاں پر ایک چیز جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ ہے ایگزیکیوشن، چونکہ حکومت پہلی مرتبہ اس قسم کے پیکیجز اور سہولیات لوگوں کو آفر کر رہی ہے اور اس کا پچھلا تجربہ نہیں ہے، تو یہ چیز دیکھنے کے قابل ہوگی کہ وہ کس طریقے سے ان تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کر پاتی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ حج یا عمرے کے اوپر جا رہے ہیں تو مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اگلے ویڈیو کے اندر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔